السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں آج آپ کو لے کے چلوں گا ایک ایسے سفر پر جو میرے دل کے سب سے قریب ہے، ایک ایسے مقدس سفر کا تذکرہ جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ہوتا ہے، مدینہ منورہ کا سفر۔ مسجد نبوی کی فضاؤں میں گزرا ہوا ہر لمحہ، ہر سفر، ہر نظر، ہر لمحہ ایک نیا احساس، ایک نئی حالت، ایک نئی روحانی تھی۔ آپ عمرہ کرنے مکہ جائیں اور مدینہ نہ جائیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے ہجرت کری اور مہاجر کہلائے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جیسے ہی ہم مکہ سے نکل کر مدینہ جانے لگے، میں اس دور کو سوچنے لگا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت کی، صرف اپنی امت کی خاطر۔ اسی سوچ میں سفر نکل گیا اور ہم مدینہ پہنچ گئے۔ دل میں بے چینی تھی کہ بس جلدی سے مدینہ دیکھوں، سبز گنبد دیکھوں، سبز جالیاں دیکھوں اور اس شہر کی رونق دیکھوں جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ جب میں نے پہلی بار مدینہ کا بورڈ دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو نہ غم کے تھے نہ خوشی کے، وہ تھے محبت کے، ادب کے، اس شہر کے لیے جہاں ہر زمین، ہر دیوار، ہر راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے بسا ہوا ہے۔ جب ہوٹل کے کمرے سے پہلی بار مسجد نبوی کا گنبد نظر آیا تو دل کا حال بیان سے باہر تھا۔ میں صرف دیکھتا رہ گیا، سب کچھ جیسے رک گیا ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم مسجد نبوی میں انٹر ہوئے اور جب سامنے دیکھا سبز گنبد کو، دل تو جیسے پھٹ گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ دنیا کی ساری ٹینشن جیسے مجھ سے کوسوں میل دور ہو گئی تھیں۔ دل بھر کے ہم سبز گنبد کو دیکھ رہے تھے۔ زبان پر قصیدہ بردہ شریف اور درود و سلام تھا۔ پھر ہم باب السلام گیٹ سے جیسے انٹر ہوئے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ایسے گزرا جس نے پورے جسم میں گم ضبط کر دیا، ایک الگ ہی خوشبو جس سے دل اور دماغ سکون میں آ گئے۔ پھر ہم پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں صحابہ کے روضے کی طرف۔ آنکھیں ادب سے جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ بلند کر کے ادب سے سلام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر کے باہر کی طرف آ گئے۔ میں جنت البقیع بھی گیا، جہاں پر اصحاب رسول، امہات المومنین اور تمام بزرگ صحابہ آرام فرما ہیں۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی وہاں، لیکن اس خاموشی میں نور تھا، سکون تھا۔ میں نے بھی اللہ سے دعا دی کہ اللہ مجھے بھی ان میں شمار فرما جن کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ مدینہ نہیں گئے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب کو ایک بار ضرور مدینہ دکھائیں اور جلد از جلد آپ کو یہ مقدس سفر نصیب فرمائیں۔ اور اگر آپ گئے ہیں تو آپ میرے جذبات سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جذبات کیا تھے۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک محسوس کرنے والی دنیا ہے جہاں صبر، محبت، سکون اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اور ان کا قرب ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ مدینہ بلاتے رہنا۔